ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جنت میں تو خواہشات ہوں گی، لیکن وہ بالکل پاکیزہ خواہشات ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفس کو جو بھی خواہشات الہام فرمائے گا وہ کوئی گندی ہو ہی نہیں سکتی، وہاں غلیظ نہیں ہوں گی، خراب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جنت میں جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اگر نفس ہو ہی نہیں تو پھر خواہش کس چیز کی ہے؟ تو نفس بالکل ہوگا، لیکن بالکل مطیع اور فرما بردار، جیسے انبیاء علیہ السلام کا نفس تو دنیا میں بھی نیک اور فرما بردار ہوتا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، ان کے نفوس کہاں شرارت کرتے ہیں؟ تو دنیا میں رہ کر جو نفس مطیع و فرما بردار اللہ تعالیٰ کسی کا کر سکتا ہے تو جنت میں بدرجہ اولا ہوگا۔ تو لہٰذا نفس نکالنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ شیطان نہیں ہوگا جنت میں، لازم سی بات ہے، وہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن نفس ہمارے ساتھ ہی جائے گا اور بالکل مطیع و فرما بردار ہوگا، اور اس کی ہر خواہش بالکل تابع شریعت اور مطلب معیوب پن سے، فحش پن سے، گندگی سے پاک و صاف ہو۔ آج کل کوئی بھی جائز کام بھی سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہم کیا کریں؟ تو بھئی آپ سفارش استعمال کریں، کس نے منع کیا ہے؟ اگر ایک کام جائز ہے اور آپ اس کام کے اہل ہیں، جیسے جاب حاصل کرنا ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، تو آپ سفارش بالکل کروا سکتے ہیں۔ اہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو تجربہ مانگا ہے، جو ایجوکیشن ان کو مطلوب ہے، وہ سب آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کا بھی سب کچھ ہو، جھوٹا کچھ نہ آپ کریں، ورنہ اگر آپ نے جھوٹ بول کے کچھ کر لیا اور جاب حاصل کی اور دوسرا اس کا مستحق تھا جاب کا، تو آپ نے کسی کا حق مارا، اب آپ آخرت میں وبال ہی وبال ہے، گئے آپ آخرت میں۔ یہ تھوڑی سی سیلری تو آپ کو مل گئی، زندگی پرسکون گزر گئی، شادی بھی ہو گئی جاب کے اوپر، لیکن آخرت میں جب آپ اس کا وبال کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے تو سر پکڑ کے روئیں گے کہ میں نے چند ٹکوں کے لیے جنت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا، اس وقت افسوس ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بھی سے سوچئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جائز کام ہونا چاہیے، آپ اگر جاب وغیرہ ہے تو اس کے اہل ہوں۔ اسی طریقے سے جو جائز کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ بعض وقت نقشے پاس کروانے ہوتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں، یا تو رشوت سے ہوتا ہے یا بڑی سفارش سے ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کے لیے آپ بالکل کروا سکتے ہیں سفارش، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سفارش بھی کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا سن رہا ہو کہ میں سفارش کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی سفارش کرو۔ یہ موجود ہے الفاظ حدیثوں کے اندر کہ اگر واقعی وہ مستحق سفارش ہے اور آپ کی ایک زبان سے دو جملے نکالنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بغیر، میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہوں، تو کیا بغیر عذر کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، دو جمع صلاتین جو ہیں، یہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک صوری۔ حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا، یہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا آپ اگر مغرب کا وقت ہے، آپ نے عشاء میں سفر کرنا ہے تو عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کر لیں، اس کا کوئی تصور مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازوں کے اوقات مخصوص ہیں، حضرت جبریل امین نے 5 ٹائم آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے اوقات باقاعدہ تعلیم فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب وہ کیسے آپ اس کے اندر وقت تبدیل کر سکتے ہیں؟ صرف مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے، تو اور وہ بھی عشاء کے وقت کے اندر، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میدان عرفات میں حاکم اسلام موجود ہو تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ باقی جمع سوری ہو سکتی ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ظہر کو بالکل آپ آخری وقت میں پڑھیں، لیکن ظہر کے وقت میں، اس کے بعد جیسے عصر کا وقت شروع، فوراً آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ بظاہر دونوں نمازیں جمع نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں، دونوں اپنے اپنے وقت میں ہیں لیکن جمع سوری۔ تو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہرگز ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع نہ کریں، چاہے کوئی شرعی عذر ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر ساری نمازیں کیوں نہیں جمع کر لیتے؟ کر لیں پھر دو ایسی سردی ہے تو پھر مغرب میں عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور عشاء کے ساتھ فجر کو جمع کر لو تاکہ فجر میں نہ اٹھنا پڑے۔ یہ تو کھیل بن جائے گا، سب اپنا کھیل بنا لیں گے دین کو، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو آپ جمع سوری تو کر سکتی ہیں لیکن جمع حقیقی کی طرف نہ آئیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مغرب کے وقت اگر انسان لیٹا ہو تو بعد کا جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہم پر اٹھ کر بیٹھ جانا لازم ہوتا ہے؟ کبھی کبھی گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اذان ہوتی تھی تو منافقین بھی ہوا کرتے تھے، یہ اسی طرح حرکتیں کرتے تھے۔
یعنی اذان کی طرف توجہ نہ کرنا، آپس میں باتوں میں مشغول رہنا، بے ادبی کے ساتھ لیٹے رہنا، کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ظاہر سے صرف کلمہ پڑھتے تھے، تو اس لیے فقہاء نے ایسی حرکات سے منع کیا جو منافقین سے مشابہت رکھنے والی ہوں۔ چنانچہ جب اذان ہو تو اسی لیے پھر یہ ادب ہوتا ہے کہ آدمی ذرا اٹھ کر بیٹھ جائے، اذان کی طرف متوجہ ہو، غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دے، اور اگر کوئی ضروری ہیں ایکٹیویٹیز میں مصروف رہنا تو مصروف رہتے ہوئے توجہ اذان کی طرف رکھیں۔ مستحب افضل ہے کہ اذان کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر دے، جس کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں، یہ مستحب ہوتا ہے، اور عملی جواب یعنی جماعت کے لیے جانا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ادب احترام کا معاملہ، تو اس لیے اٹھ کر بیٹھ جانا، لیٹے رہنا، اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں ایک طریقے سے منافقین سے مشابہت کی وجہ سے بے ادبی کا پہلو ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تکیے کے اوپر ہم بیٹھ جائیں تو بعض اوقات بڑے کہتے ہیں اس کو چومو، کیونکہ اس پہ سر رکھتے ہیں اور سر جو ہے وہ سجدے میں جھکتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کی کوئی پابندی کی حاجت نہیں ہے۔ تکیے پر اگر کوئی بیٹھ بھی گیا، تکیہ ٹھیک ہے، اس پہ سر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا متبرک ہو گیا کہ اس کو اچھا چومنے سے کیا ہوگا، وہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی خود ساختہ چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں کہ جن کو ہم اتنے اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ اگر ذرا بھی ایسا ہو گیا تو بھی پتہ نہیں کیا اللہ کی طرف سے وبال اور لعنتیں نازل ہو جائیں گی۔ لیکن جن چیزوں کو قرآن و حدیث نے صراحتاً منع کیا ہے، وہ ہمارے گھر میں اتنی جرت مندی اور دلیری کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے نماز قضا کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا۔ کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ اس پہ کتنا وبال ہوتا ہے اور کیسے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ایسی چیزوں کو فالو کرنا اپنے پاس سے بنا کر بالکل کوئی صحیح نہیں ہے۔ یہی نئی نئی چیزیں بن کر ایک نیا دین ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے۔ اصل دین سے سب ناواقف ہیں۔ پاؤں مت ہلاؤ، نحوست ہوگی، جوتے پہ جوتے رکھو گے، سفر کرنا پڑے گا، اور پاؤں یوں کر کے کر دیا تو ایسا ہو جائے گا، آنکھ یوں ہو گئی تو ایسا ہو جائے گا، یہ کہاں سے آپ نے نکالے؟ اس لیے خدا را ان چیزوں پہ توجہ نہ کیجیے۔ تو بہرحال اگر بڑے کہتے ہیں تو ان سے بحث بھی نہ کریں، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔